بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس کا روایات میں بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور بڑی عجیب عجیب روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی جتنی عام طور پر لوگ اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی نماز میں۔ اب آپ سوچئے خطبے میں امام کا کیا وقار ہوتا ہے، اور امام بھی سید الانبیاء ہو، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ہوں، تو کیسا امام پر ایک وقار ہوتا ہے، اور وہ پوری توجہ خطبے کی طرف دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر اپنے ان دونوں نواسوں پر پڑی مسجد کے دروازے پر۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور فرمایا، خطبہ کا پھر آغاز یہاں سے کیا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں جمعے کا، اور میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ مجھے ان بچوں پر اتنا پیار آیا کہ میں اللہ کا ذکر چھوڑ کے چلا گیا اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لایا ہوں۔ تو کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو کی طرف لپکے ہیں اور اپنے جمعے کے خطبے کو موقوف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھایا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ تم اولاد انسان کو علم سے بھی محروم کر دیتی ہو، اور انسان کو جہاد سے بھی دور کر دیتی ہو، اور انسان کو سخاوت سے بھی محروم کر دیتی ہو۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ ایسے کشادہ نہیں ہوتا جیسے پہلے غیروں پہ خرچ کیا کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا بلکہ پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ بھئی میں اگر علم حاصل کروں گا اور میں نے پیسہ نہ کمایا تو میری اولاد کو کہیں نقصان نہ ہو مستقبل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کو گود میں اٹھا کے فرمایا کہ تم اولاد میں یہ تینوں عیب ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم تم اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو۔ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اولاد جو ہے یہ اللہ کی خوشبوؤں میں سے ایک ریحان، بہترین خوشبو کو کہا جاتا ہے، اس خوشبو میں سے ایک خوشبو ہو۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تو بسا اوقات دیکھتے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ، پشت مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں مشغول ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو ان دونوں بچوں کو اتار دیتے اور قعدے کی حالت میں دوبارہ گود میں بٹھا لیا کرتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بہت زیادہ خوشی کے آثار ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف لا اسر وقد اتانی جبرائیل بشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میں بھلا خوش کیوں نہ ہوں، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور مجھے خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔